الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب بادشاہ عالمگیر کے استاد تھے۔ جب اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تخت شاہی پر متمکن ہوا تو اپنے استاد ملا احمد جیون کو خط لکھ کر امیٹھی سے بلوا لیا۔ جب ملا صاحب کو خطوط موصول ہوئے تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے شاگرد اورنگزیب عالمگیر کو بھی مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہزاروں طلباء کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے جو علم دین کے اکتساب کے لیے فیض کے اس چشمہ پر جمع تھے۔ آخر کافی غور کے بعد ملا احمد جیون نے شہنشاہ کو لکھا کہ یہاں ہزاروں تشنگان علم دین اس عاجز سے رشتہ جڑے ہوئے ہیں، ان پر علم کا دروازہ بند کر دینا مجھے گوارا نہیں۔ آپ کی سواری معذرت کے ساتھ واپس بھیج رہا ہوں۔ جب آؤں گا اپنی مرضی اور حالات کے مطابق آؤں گا اور اپنی سواری کا بندوبست کر لوں گا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک روز اورنگزیب عالمگیر نماز عصر کے لیے مسجد گئے تو ملا احمد جیون کو تالاب پر وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اپنے شاہی وقار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تالاب پر ہی اپنے استاد کی خدمت میں حاضری دی اور استاد کے سامنے عقیدت کے اظہار کے لیے جھک گئے۔ شہنشاہیت کو فخر کے سامنے یوں جھکے دیکھ کر اہل دل کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو آ گئے۔ نماز کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اپنے استاد کو اپنے ساتھ ہاتھی پر سوار کر لیا اور شاہی محل میں لے گئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ملا احمد نے وہاں گزارا اور قیام شاہی محل میں قیام کیا۔ دہلی کا تاجدار سحر اور افطار اپنے استاد کے ساتھ ہی کرتا۔ ملا احمد جب رخصت ہو کر جانے لگے تو اورنگزیب نے ان کی خدمت میں ایک دبنی بطور نذرانہ پیش کی اور بتایا کہ یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دبنی یعنی 1 روپے کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے۔ 1 روپے کی 2 آنے ہوتے ہیں، 2 آنے دبنی۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے دکن کی فتوحات میں ایسا مصروف ہوا کہ 25 سال گزر گئے۔ بادشاہ سلامت واپس دہلی لوٹے تو دیگر امور سلطنت کے علاوہ وزیر سلطنت نے ملا احمد جیون کے بارے میں بتایا کہ ان کے پاس بہت مال و دولت جمع ہو گیا ہے۔ چونکہ یہ علماء کے خلاف شروع سے ہی شکایات آ رہی ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر یہ سن کر دنگ رہ گیا، کیونکہ ملا احمد جیون تو ایک بوریہ نشین درویش تھے۔ روپے پیسے کی ان کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ ملا احمد جیون شہنشاہ دہلی کی دعوت پر دہلی تشریف لے گئے۔ ملا احمد جیون پہلے کی طرح بالکل سادہ سادہ لباس میں تھے۔ بادشاہ کو ملا احمد جیون کے تمول کے بارے میں تحقیق کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک روز ملا احمد جیون نے خود ہی سب کچھ بتا دیا کہ ان کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بہت مال و دولت جمع ہے اور یہ سب اس دبنی کی کرامت ہے جو بادشاہ نے 25 سال قبل نظر کی تھی۔ میں نے اس سے کیا کپاس کاشت کی تھی، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی میں اسی کاروبار میں لگاتار لگا رہا۔ اس میں ذاتی مصارف کے لیے میں نے ایک کوڑی بھی نہیں لی، میں نے اس کو وقف کر دیا تھا۔ اورنگزیب یہ تفصیلات سن کر بے حد خوش اور مطمئن ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اگر ارشاد ہو تو اس دبنی کی داستان استاد محترم کی خدمت میں عرض کروں؟ ملا جیون نے کہا، بڑے شوق سے ارشاد فرمائیے۔ بادشاہ سلامت نے خواجہ سرا کے ذریعہ سیٹھ اتم چند کو چاندنی چوک کی مسجد فتح پور کی گلی کے مکان نمبر 4 سے بلوا بھیجا۔ سیٹھ اتم رات کی طلبی سے خوف زدہ ہو گیا اور
لرزاں و ترساں شہنشاہ دہلی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جب اس نے بادشاہ کے حضور قدموں میں جھکنا چاہا تو بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا اور دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں نے تمہیں اپنے استاد محترم کے حضور ایک رات کا واقعہ بیان کرنے کے لیے بلایا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اتم چند ہاتھ باندھے ہوئے، عالم پناہ ارشاد فرمائیے، غلام حاضر ہے، ہمہ تن گوش ہے۔ اورنگزیب بادشاہ: اتم چند، میں آج سے 25 سال پہلے کا ایک واقعہ تم سے سننا چاہتا ہوں، اپنی یادداشت کو خوب کام میں لا کر جواب دو۔ اتم چند بولا سر خم کرتے ہوئے، جہاں پناہ، غلام ہر ممکن کوشش کرے گا کہ شہنشاہ کے حضور سچ سچ سب کچھ بیان کر دے۔ شہنشاہ دہلی: اتم چند، جو کہ ایک ہندو تھا، 1906 کی بات ہے، ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی، تمہاری چھت ٹپکنے لگی تھی، تم نے مکان کی کھڑکی کھولی تو کیا نظر آیا؟ اتم چند چند لمحات غور کرنے کے بعد: ذل سبحانی، مجھے وہ رات اچھی طرح یاد آ گئی ہے۔ میرا مکان نیا تعمیر ہوا تھا، ابھی اس کی لپائی نہیں ہوئی تھی کہ ایک رات شدید بارش برسنا شروع ہوئی۔ میری جوانی کے دن تھے، چند روز قبل ہی میری شادی ہوئی تھی۔ چھت ٹپکنے لگی تو بہت بدمزگی پیدا ہوئی۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ چھت پر جانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ میں نے حالت اضطرار میں کھڑکی کھولی تو مجھے سامنے والے مکان کے شیڈ کے نیچے ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ شخص کون ہے جو رات کے اس لمحے شدید بارش میں یہاں کھڑا ہے۔ میرے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ کوئی چور اٹھائی گیر نہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا کہ اگر مزدوری کرنا چاہتا ہے تو میری چھت بری طرح ٹپک رہی ہے۔ وہ شخص آمادہ ہو گیا، اس نے کئی گھنٹے انتہائی محنت اور جفاکشی سے کام کیا۔ اسی دوران اذان کی آواز سنائی دینے لگی تو وہ یہ کہہ کر رخصت ہونے لگا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کام بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس محبت اور مشقت کے پیش نظر میں اسے مزدوری تو زیادہ دینا چاہتا تھا، لیکن گھر میں اس وقت صرف ایک دبنی موجود تھی۔ میں نے وہ دبنی اس نیک مرد کو دینا چاہی، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بڑی منتوں سے اسے دبنی دی اور اپنی دکان کا پتہ بتاتے ہوئے اسے تاکید کی کہ کل ضرور آ کر مزید رقم حاصل کر لی۔ جہاں پناہ، وہ نیک آدمی بھی لوٹ کر نہ آیا، ابھی تک نہیں آیا لوٹ کر۔ مجھے وہ رات اور اس نیک مرد کا کام بھلا کیسے بھول سکتا ہے؟ شہنشاہ دہلی نے اتم چند کو رخصت کر دیا اور ادب و احترام سے مسکرا کر اپنے استاد کی طرف دیکھا۔ ملا احمد جیون صاحب حال بزرگ تھے، سمجھ گئے کہ سیٹھ اتم چند کے ٹپکتے ہوئے چھت پر مٹی ڈالنے والے ہاتھ وہی ہیں جو دن بھر تلوار کے دستے پر جمے رہتے ہیں۔ ملا احمد جیمن افراط محبت سے جھوم کر سبحان اللہ، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ دبنی کوئی عام سکہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے۔ اب کھلا کہ راز کہ یہ سلطان ہند کے پسینے کی کمائی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر: استاد محترم، جب سے غلام نے دہلی کے تخت پر قدم رکھا ہے، رات کے 2 گھنٹے اپنی روزی کمانے کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ 1 گھنٹہ قرآن مقدس کی کتابت کرتا ہوں اور 1 گھنٹہ ٹوپیاں بناتا ہوں۔ ہفتہ میں 2 راتیں دہلی شہر میں گھوم پھر کر گزارا کرتا ہوں۔ لوگوں کے مال و دولت کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور ضرورت مند لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں۔ جس رات سیٹھ اتم چند کے ٹپکتے ہوئے مکان کی مرمت کی، وہ رات بھیس بدل کر شہر میں کام کرنے کی رات تھی۔ ان کاموں سے بھی کچھ وقت بچا کر قرآن مقدس حفظ کرتا رہا۔ یہ رب ذوالجلال کا خاص فضل و کرم ہے کہ میں نے تخت نشینی کے بعد قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ جی حضور، حکم فرمائے۔ تمام مسلمان حضرات، بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے۔ یہ جو موجودہ ہے، خدا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی زلفوں کا صدقہ اس کو نشان عبرت بنائے۔ جس نے سادات، علماء کرام، اہل سنت و جماعت اور اہل سنت کے مدارس پر ظلم ڈھائے اور اس کی گود میں بیٹھا ہوا وہ نشئی سنڈا مولوی لاہور کا، وہ یہ کام کرا رہا ہے، اور یہ جو پٹھان ہے اس کے عقل میں کوئی بات نہیں آ رہی۔ اللہ
اس کو اور اس کے حواریوں کو نیست و نابود فرمائے اور نشان عبرت بنائے۔